آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز۔ غاصب صہیونی حکومت کا مقبوضہ فلسطین میں مزید بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان۔ تل ابیب کی بلدیہ پر سائبر حملہ کر دیا، اسرائیل پاگل ہو گیا، میزائلوں کی بارش کر دی، فلسطین نے ایٹمی پلانٹس اڑا کر رکھ دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ عبرانی اخبار اسرائیل ہوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کے مغربی کنارے میں مزید 28 کالونیوں کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے سلسلے میں سرگرم نامی ایک تحریک نے اعلان کیا ہے کہ وہ عنقریب مزید 28 کالونیوں کی تعمیری منصوبے کا آغاز کرے گی۔ صہیونی اخبار کے مطابق ان کالونیوں میں سے 3 کی تعمیر کا کام امریکی صدر کے دورہ مقبوضہ فلسطین کے چند روز بعد شروع کر دیا جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب کی بلدیہ کے بنیادی ڈھانچے پر سائبر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی چینل کان کے مطابق پیر کے روز ہونے والی ایک سائبر حملے کے باعث تل ابیب کی بلدیہ کا مالیاتی نظام ٹھپ اور اس کی ویب سائٹس بند ہو گئی ہیں۔ سائبر ایجنسی نے بھی بتایا ہے کہ تل ابیب کی بلدیہ کے سروے پر کیے گئے سائبر حملوں نے شہری خدمات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ الطاہرہ نامی سائبر گروپ نے بلدیہ تل ابیب کی ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے بنیادی ڈھانچے پر درجنوں سائبر حملے ہو چکے ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے بھی گزشتہ دنوں اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ 2020 اور 21 کے دوران اسرائیل پر کیے جانے والے سائبر حملوں میں 95 سے اضافہ ہوا تھا۔ مختلف گروہوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے حملوں، اہم معلومات تک رسائی اور ان کی اشاعت نے سائبر سیکیورٹی سے متعلق اسرائیل کی جعلی عظمت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ہفتے کے روز فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں متعدد مقامات پر بمباری کی۔ یہ بمباری غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی جانب 2 راکٹ داغے جانے کے جواب میں کی گئی۔ فلسطین کے علاقے غزہ سے اسرائیل پر 2 راکٹ جمعے کی شام اس وقت داغے گئے تھے جب امریکی صدر اسرائیلی دورے کے خاتمے کے بعد سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے وسطی غزہ میں ایک راکٹ بنانے والی مشتبہ فیکٹری پر بمباری کی ہے، جو حماس تحریک کے زیر انتظام چلائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس جگہ کو تربیتی کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جمعے کی صبح جنوبی اسرائیل میں 2 بار سائرن بجائے گئے، جس میں آنے والے راکٹوں کی وارننگ دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی پٹی سے ملک کے جنوب میں اسکلان شہر کی طرف 2 راکٹ داغے جانے کا پتہ لگایا ہے۔ فوج نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک مختصر بیان میں کہا، سائرن بجنے کے بعد غزہ کی پٹی سے اسکلان شہر کی جانب 2 راکٹ داغے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے پہلے میزائل کو روکا، جبکہ دوسرا اسکلان شہر کے قریب ایک کھلے علاقے میں گرا۔ غزہ میں کسی گروپ نے ان دونوں راکٹوں کو داغنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تقریباً 1 ماہ میں یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی سے راکٹ فائر کا پتہ لگایا ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں موجودہ وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد کے بعد سے نسبتاً پرسکون ہے۔ گزشتہ برس حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد 2 طرفہ حملوں میں کمی آئی ہے۔ صدر بائیڈن نے عرب رہنماؤں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ مشرق اوسط میں ایک فعال شراکت داری کی حیثیت سے موجود رہے گا۔ وہ جمعے کے روز جدہ میں منعقدہ سلامتی اور ترقی سربراہ اجلاس میں شریک عرب رہنماؤں سے خطاب کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے کے مثبت مستقبل کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے آپ سب کے اشتراک سے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور وہ خطے سے کہیں نہیں جا رہے۔ بائیڈن مشرق اوسط میں امریکہ کی شراکت داری اور مشغولیت کا ایک نیا باب شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ امید ہے کہ وہ امریکی فوجی تنازعات سے آگے بڑھیں گے اور اس کے بجائے ایک ایسے خطے پر زور دیں گے جو ممالک کے داخلی معاملات کا احترام کرے۔
لیکن امریکہ ایران سے متعلق لاحق خدشات کے پیش نظر اقتصادی نظام اور مشترکہ دفاع کا خواہ ہوگا۔ بائیڈن نے سربراہ اجلاس کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ جوہری ہتھیار کبھی ایران کے ہاتھ نہ لگیں۔ وہ صدر امریکہ کی حیثیت سے مشرق اوسط کے اپنے پہلے دورے پہ ہیں۔ انہوں نے جمعے کو شاہ سلمان بن عبد العزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اور آج انہوں نے 6 خلیجی عرب ریاستوں پر مشتمل GCC اور مصر، اردن اور عراق کے مشترکہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نے جمعرات کو ایران کے پاس جوہری ہتھیاروں کے انکار سے متعلق مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ اعلامیہ تہران کے ساتھ سفارتکاری پر طویل عرصے سے منقسم دونوں اتحادی ممالک کے درمیان اتحاد کا مظہر ہے۔ بائیڈن نے صدر کی حیثیت سے اسرائیل کے پہلے دورے کے موقع پر اس اعلامیہ پر دستخط سے قبل ایک مقامی ٹی وی اسٹیشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے خلاف طاقت کے آخری حربے کے استعمال کے لیے بھی تیار ہیں۔ اعلامیہ پر دستخط کے بعد بائیڈن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم ایران کو جوہری طاقت اور ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اعلامیہ میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی علاقائی فوجی اتحاد کی حیثیت، امداد اور اس کے اپنے دفاع کی صلاحیت کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ اس نتیجے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی قومی طاقت کے تمام عناصر کو بروئے کار لانے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اس انداز کو کھوکھلا تنازع کو ٹالنے کے ایک طریقے کے طور پر پیش کیا۔ دستخطوں کی تقریب کے بعد انہوں نے کہا کہ جوہری ایران کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ آزاد دنیا اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے جوہری ایران کی روک تھام کو اسرائیل اور امریکہ کے لیے سلامتی کا ایک اہم مفاد قرار دیا اور کہا کہ یہ باقی دنیا کی سلامتی کے لیے بہترین مفاد میں ہے۔ ایران کی جانب سے فوری طور پر یروشلم اعلامیہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل صدر بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے اسرائیل کو خطے میں مکمل طور پر ضم کرنا کتنا اہم ہے۔ اس ضمن میں لیپرڈ نے بائیڈن کے سعودی دورے کو اسرائیل کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ بعض اسرائیلی اور خلیجی عرب حکام کا خیال ہے کہ جوہری معاہدے کی صورت میں پابندیوں کے خاتمے سے ایران کو لبنان، شام، یمن اور عراق میں ملیشیوں کی مدد کے لیے کہیں زیادہ رقم ملے گی۔ وہ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ آیا بائیڈن انتظامیہ ایران کی علاقائی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کوشش کرے گی یا نہیں۔